ایک اور بات جو دینداروں کی طرف سے پیش کی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ، بلکہ میں آپ کو بڑا عجیب سا حقیقی لطیفہ سنا دوں۔ دوسری شادی کے حوالے سے جس چینل پہ میں انوائٹڈ تھا، وہاں ایک خاتون جو ایک مقبول دینی سیاسی جماعت کی نمائندگی کر رہی تھیں، وہ بھی تھیں، اور ماشاءاللہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا باپردہ وجیح خاتون، پورے پردے کے ساتھ، چہرے کے پردے کے ساتھ موجود تھیں۔ جب تھوڑی سی بات آگے چلی اور میں نے کھل کے اسلام کا مزاج اس حوالے سے بتایا تو وہ برداشت نہ کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت علی کو بھی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے روک دیا تھا دوسری شادی سے۔ تو میں نے کہا وچوں آپ بھی فیمنسٹ اپروچ رکھنے والی عورت ہیں، آپ کا بھی اندر سے سارا کچھ گند باہر آ گیا۔ تو ایک یہ چیز بھی پیش کی جاتی ہے، دیکھیں جی، اور یہ بعض اللہ معاف فرمائے علماء پیش کر دیتے ہیں اپنی نجی محفلوں میں، عجیب عجیب باتیں کرنے لگتے ہیں کہ دیکھیں جی حضور نے حضرت علی کو حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کی اجازت نہیں دی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ثم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بات صحیح ہے، اجازت نہیں دی تھی، لیکن یہ بات ادھوری ہے اتنی بات کرنا۔ سنیے ذرا، پہلے میں سوال پر سوالات قائم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ علمی جواب بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کیا مطلب ہے آپ کا کہ حضور نے حضرت علی کو حضرت فاطمہ کے اوپر دوسری بیوی کی اجازت نہیں دی تھی؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا حضور کو سورۃ النساء کی اس آیت کا پتہ ہی نہیں تھا؟ جو آیت نمبر کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ، آیت نمبر 3 ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ 2 سے 3 سے 4 سے تمہیں شادی کی اجازت دی جاتی ہے۔ سمجھ آئی؟ کیا حضور کو اس آیت کا نعوذ باللہ پتہ نہیں تھا؟ کیا نبی علیہ السلام نے امت کو تو بتا دیا اور نعوذ باللہ خود عمل نہیں کر سکے؟ اللہ اکبر، کیسی عجیب بات ہے۔ یعنی ہم یہ بات کرتے ہوئے دیکھتے نہیں ہیں کہ اعتراضات پھر کس ہستی پر جا کے اعتراضات کیا کہتے ہیں، اعتراضات لگتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا حضور کو علم نہیں تھا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع؟ کیا نعوذ باللہ حضور نے ایسا کیا کہ امت کو تو کہہ دیا خود عمل نہ کر سکے؟ قرآن کے اندر تو واضح طور پر ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تمہیں 4 تک کی اجازت دی جاتی ہے۔ قرآن کی آیت اجازت دے رہی ہے، حدیث روک رہی ہے۔ اب مجھے بتائیں قرآن کی آیت بڑی کہ حدیث بڑی ہے؟ میں رفتہ رفتہ اصل جواب کی طرف آ رہا ہوں، لیکن یہ سوالات اس لیے قائم کر رہا ہوں کہ آپ کے غلط سوال سے اور غلط استدلال سے، بلکہ غلط مستدل سے، بلکہ غلط دلیل سے کتنے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ آیت تو اجازت دے رہی ہے، حدیث اجازت نہیں دے رہی۔ ایمانداری سے بتائیں آیت بڑی ہے کہ حدیث بڑی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن پھر کہہ رہا ہوں حدیث اپنی جگہ درست ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کی بات کر رہا ہوں۔ جب اپنے مفاد کی بات آتی جی قرآن قرآن قرآن، قرآن جیسی لا ریب فیہ کتاب تو حدیث نہیں ہو سکتی، تو یہاں آپ جو دلیل پیش کر رہے ہیں وہ حدیث کس سے پیش کر رہے ہیں؟ اور ہم جو آپ کو دلیل دے رہے ہیں کہ دوسری شادی کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی پرمیشن، پہلی بیوی سے پرمیشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم آپ کو قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں، تو آپ بتائیں آیت بڑی کہ حدیث بڑی ہے؟ لیکن ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں حدیث روک رہی ہے، مجھے اور آپ کو نہیں روک رہی، حضرت علی کو روک رہی ہے۔ جس حدیث نے حضرت علی کو روکا وہ حدیث آپ نے سب پہ فٹ کر دی؟ کیا عجیب بات ہے۔ قرآن کی آیت سب کو اجازت دے رہی ہے تا قیامت مسلمانوں کو کہ جو عدل کر سکے، بھائی 4 تک تم کرو، عدل نہ کر سکو تو 1 پہ آ کے گزارا کر لو۔ اور حدیث جو ہے وہ سب کو نہیں روک رہی۔ یہ میں اصل جواب کی طرف آ رہا ہوں، علمی جواب یہ ہے، حدیث قرآن سب کو اجازت دے رہی، قرآن کی آیت حدیث سب کو نہیں روک رہی، حدیث صرف حضرت علی کو روک رہی ہے۔ اور ہم حضرت علی والی حدیث کو پیش کر کے ایسے پیش کرتے ہیں جیسے کہتے ہیں حضرت علی والی جو حدیث ہے جو حضور نے کہا تھا تم نے میری بیٹی کے اوپر دوسرا نکاح نہیں کرنا، ایسے جیسے پوری امت کو روک دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حدیث صرف حضرت علی کو روک رہی ہے، امت کو نہیں روک رہی، بلکہ اسی حدیث کے اندر یہ ہے کہ میں کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتا۔ جب حضور نے حضرت علی کو روکا تو ساتھ یہ بھی فرمایا
کہ میں اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے والا نہیں ہوں، میں حلال کردہ چیز کو حرام نہیں کر سکتا میں. تو حدیث صرف حضرت علی کو روک رہی. اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ حدیث صرف حضرت علی کو کیوں روک رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو چلیں یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ حدیث حضرت علی کو کیوں روک رہی ہے. تو سنیے حدیث کے الفاظ. مسلم میں بھی یہ روایت ہے، بخاری میں بھی یہ روایت ہے، صحیحین کی متفق علیہ روایت ہے. الفاظ پڑھ دیتا ہوں تو شاید الفاظ سے بات سمجھ جائیں گے. اہل علم کو تو سمجھنا چاہیے. بہت سے لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی تو وہ حیران ہوتے ہیں جی یہ متشابہات میں ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی خدا کے لیے حدیث کے ٹیکسٹ کو دیکھو، آپ کو خود ہی بات سمجھ آ جائے گی. سنیے، حضور نے صاف فرمایا میں اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہوں علی کو. ایک کام ہو سکتا ہے کہ میری بیٹی کو چھوڑ دے پھر ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر لے. میں اجازت نہیں دوں گا، نہیں دوں گا، نہیں دوں گا. اور آپ کے الفاظ کیا ہیں سنیے. واللہ لا تجتمع بنت رسول اللہ وبنت عدو اللہ عند رجل واحد ابدا. بخاری میں یہ 3110 10 حدیث ہے، حدیث کا نمبر، اور مسلم میں یہ حدیث 2449 ہے کہ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک آدمی کے پاس کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے. اسی سے ریزن سمجھ آ رہی ہے، اسی سے ریزن سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول کی بیٹی کی یہ خصوصیت کہ اس کے ساتھ ابو جہل کی بیٹی نہیں آ سکتی. یہ الفاظ بتا رہے ہیں واللہ لا تجتمع بنت رسول اللہ و بنت عدو اللہ. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی رسول کی بیٹی کے ساتھ کسی مسلمان کی بیٹی ایک مرد کے نیچے جمع نہیں ہو سکتی، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی. اس کا مطلب اللہ کے دشمن کی بیٹی نہ ہوتی، ابو جہل مسلمان ہوتا تو خدا کی قسم علی کو حضور کبھی نہ روکتے. اور یا ابو جہل کی بیٹی نہ ہوتی، کسی اور صحابی کی بیٹی ہوتی، خدا کی قسم اللہ کے رسول کبھی نہ روکتے. یا ابو جہل کی بیٹی نہ ہوتی، کسی ایسے کافر کی بیٹی ہوتی جو ایک نارمل کافر ہے، جس نے ابو جہل کی طرح حضور کو اذیتیں نہیں دی ہیں، تو مجھے امید ہے کہ حضور پھر بھی نہ روکتے. یہ خاص ابو جہل کے بارے میں ہے کہ ابو جہل کی بیٹی میری بیٹی کے ساتھ نہیں آ سکتی. یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت. یا ہر کافر کی بیٹی حضور کے ساتھ، اگر آپ اس کو قیاس کریں گے تو ابو جہل کے ساتھ تمام کافر آ جائیں گے، لیکن قیاس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں صرف ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ روکا گیا ہے، لیکن الفاظ میں کسی بھی مسلمان کی بیٹی کے ساتھ نہیں روکا گیا، کیونکہ الفاظ ہیں اللہ کے رسول کی بیٹی اللہ کے دشمن کی بیٹی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو اس کی عقل پر ماتم کرنا چاہیے. لا الہ الا اللہ. صرف حضرت علی کو روکا گیا، اور صرف حضرت علی کو روکا حضور نے اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کے دشمن کی بیٹی کو اپنے گھر میں لا رہے تھے، اس لیے روکا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے رسول نے علی کو. اور یہ اجازت بھی دی، کوئی ایک ہی صورت ہو سکتی نکاح کی، میری بیٹی کو چھوڑ کے نکاح کر لے. لا الہ الا اللہ. تو حدیث جو ہے وہ تمام مسلمانوں کو نہیں روک رہی، صرف حضرت علی کو روک رہی ہے. اور حضرت علی کو بھی ایک اسپیسیفک ریزن کی وجہ سے روک رہی ہے. وہ اسپیسیفک ریزن کیا ہے کہ وہ ابو جہل کی بیٹی تھی. اگر وہ ابو جہل کی بیٹی نہ ہوتی اللہ کے رسول کبھی بھی نہ روکتے. خصوصاً کسی صحابی کی بیٹی ہوتی تو پھر تو بالکل ہی نہ روکتے، کیونکہ الفاظ یہ ہیں کہ بنت رسول اللہ و بنت عدو اللہ. اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے رسول کی بیٹی ہرگز ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ایک آدمی کے پاس. یہ علمی جواب میں نے آپ کو دے دیا. ویسے آگے ایک بات بھی ہے. آپ نے کہا جی کہ دیکھیں جی حضرت علی کو حضور نے روک دیا تھا دوسرے نکاح سے حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے، تو یہاں سسر نے روک دیا نا. آپ کے قانون میں سسر کہاں ہے؟ آپ کے قانون میں تو مصالحتی کمیٹی ہے. وہاں تو بیوی کی طرف سے سسر بھی ہو سکتا ہے، اس کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور نمائندہ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے سسر کو داخل کیوں نہیں کیا پھر؟ لا الہ الا اللہ. ویسے یہ میں چونکہ سوالات ہیں تو میری عادت ہے محض ڈیفینسو جواب دینے کی نہیں ہے.
تھوڑا سا جارحانہ جواب ضروری ہوتا ہے ایسی چیزوں کے بارے میں.